بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ قرآن مجید کے ترجمہ کی دوسری کلاس ہے۔ حسب وعدہ آج ہم آخر سے دوسری سورۃ الفلق اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ان دونوں صورتوں کو بطور تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ رات کو پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے، تو اس لیے معوذتین کہلاتی ہیں۔ یعنی ظاہری باطنی جتنے بھی انسان کے ساتھ شرور ہو سکتے ہیں ان سے پناہ کے لیے خود اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی گئی یہ صورتیں کتنی زیادہ مفید ہو سکتی ہیں، آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا ترجمہ بھی دیکھا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ان کو صبح و شام پڑھا جائے اور ان سے اس طرح کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ جیسے سورت کے مضامین سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ہر ان تمام شرور جو انسان کے ساتھ ظاہری طور پر باطنی طور پر ہو سکتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے ان صورتوں کو اتارا، اور ان کے پڑھنے کی تلقین بھی ہوئی، اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی۔ قل جو طلباء کرام ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان صیغہ ہے، چونکہ قال یقول کا یہ امر سے صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم، قال یقول سے امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اعوذ یہ واحد متکلم اقول کی طرح ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب فعلہ یفعلو، جیسے قال یقول سے اقول آتا ہے، تو کچھ صیغہ جات کی ترتیب ساتھ جاری رہے گی۔ تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے مالک کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور ان جانوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں اس وجہ سے کہا گیا جانوں کے شر سے کہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یعنی کہ جو جادو جیسے سفلی عملیات کرتے ہیں، جو یعنی کہ گریں لگاتے ہیں، ان گروں پر کچھ یعنی پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تاکہ جادو کا اثر کسی پر ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ الفاظ بیچ میں آئے کہ وَمِنَ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان جانوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ عقد گروں کو کہتے ہیں، نفاثات جو جانیں پھونک مارتی ہیں، تو ان جانوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ وَمِنَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ سارے الفاظ مکمل ہو چکے ہیں، شروع میں جو دو صیغہ جات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ دوسرا سبق آج مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی میں قرآن مجید کے احکامات کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔